مرے تو دا ہو کے مرے انج کہہ لو دا کی دے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے بڑی بڑی دعائیں مل کے کہہ لو میں سو جاؤں یا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ میں سو جاؤں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کوئی زبان خاموش نہ رہے میں سو جاؤں یا میں سو جاؤں میں سو جاؤں میں سو جاؤں یہاں مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کھلے آنکھ صلی عزیزان گرامی تو مرد کرنا مرے سرکار دو کے ایک قبر چ بچھو کی لے آنا ہوئے نے حضور نے فرمایا خاتمہ ایمان تے منگیا کرو حساب کتاب میں جو ہویا تے سمجھو رڑ گیا کام مارے گئے تسی صرف خاتمہ ایمان تے منگیا کرو خاتمہ بولو خاتمہ آؤ میں قرآن بھی پیش کر دے کیسا جنم نہیں جانا اساں جنم سن لے دراؤ حضور دا ہو کے مرے قرآن کے اندر پہ اللہ دا واضح اعلان فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ زور سے کہہ سبحان اللہ ساڑھے بھی سارے وڈیرے ٹر گئے نے تو انہوں صلاة و سلام تے سبحان اللہ یہ دو بھی بخشش دا سباب ہے تسی بھی زمین جمعت نہ جمعت گل محمد اوتھے دے اوتھے بیٹھے ہو نیک محفل جب بہ کے ذکر تو زبان معروم رہے تو پھر نام مرادی ہے نا زور سے کہو سبحان اللہ اللہ دا قرآن پیش کرنا پیا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ فرمایا نافرمان لوگ پتھروں دا بالن نے وہ کافرانو کیرن والی ہے مسلمان بھائیو اللہ دا فضل اسی تے ایمان والے ہیں رب آندا کافر نے وہ دا بالن اے سانو اتران دینے اے سانو اتران دینے ساڑھا ادھر کام ہی کوئی نہیں حضرت صاحب وہاں نہ مرید ہوں گے نہ متھا ہوں گے وہاں نہ چاہنے والے محبت کرنے والے سوا نیزے پہ سورج ہوگا میں کہا پتہ ہے میں حضرت آپ نے سیریس نہیں لیا ہے دیکھیں تانبے کی زمین ہوگی میں گیا ہوں مولوی یار ہوگی حضرت وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا میں کہا ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے حضرت وہاں کوئی سنبھالے گا نہیں ماں بیٹا نہیں سنبھالے گی میں کہا چوپ بھی کر مولوی تینوں سنبھالنے والا کوئی نہیں یہ من نواں سوا نیزے تے سورج ہوئے گی گل ٹھیک سورج ہوئے گا ٹھیک ہے تانبے دی زمین ہوئے گی ٹھیک ہے کوئی کسے دن ہوئے گا ٹھیک ہے میں کہا ماں پتر نہ سنبھالے گی ٹھیک ہے میں کہہ سکنا او ماں پتر نہیں سنبھالنا نبی اپنا غلام سنبھال لے گا
یہ میں دس میرا نبی اپنے غلاماں سنبھال لے گا رحمت میرے حضور دی واجہ بیمار دی 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 آجا آجا گناہ کارا میں تینوں بچا لواں آجا جنہیں نہیں پڑھنا منہ تھلے رکھے کوئی مطالبہ نہیں منہ کھڑا کرنا دے یہ مقابلہ تو میں تو مقابلہ ہوں جنہیں نہیں پڑھنا تھلے رکھے منہ تو جنہیں دل چ ایمان ہے حضور کی محبت ہے انہوں دعوت ہے کدھر مل کے اپنے آقا دا ذکر کر لے آجا گناہ گارا میں تینوں بچا لواں آجا گناہ گارا میں تینوں وَلَوْنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ آجا گناہ گارا میں تینوں بچا لواں آجا گناہ گارا میں تینوں رحمت میرے حضور دی واجہ بیمار دی میں کہنا رہے جیڑی قیامت ڈراؤنڈے ہیں سوا نیرے پہ سورج ہوگا تانبے کی زمین ہوگی میں کہ مولوی ساڑی سچائی دا دینے ہاں میں کہا تو ترانا نہ پیا تو میرے کو سن لیا میں تو قیامت دا مختصر جا تعارف کرا دینا ساڑی سچائی دا دینے بدباطن دی رسوائی دا دینے میرے نبی دی عزت افضائی دا دینے بات اے قیامت اے قیامت ساڑی سچائی دا دینے بدباطن دی رسوائی دا دینے میری نبی دی عزت افضائی دا دینے شاہ صاحب کس طرح میں کہا میں داس دینا حدیث نہ ہوئے میں زبان کٹانا چور چوری کرے ہاتھ کٹو مولی جھوٹ بولے زبان کٹو نہیں جی کدھر گل ہو رہا نہیں جی انہوں نے کس پوچھنا ہوتا اس ویلے مولوی تو پھر شاہ صاحب دے جناب تمہیں پتا ہے بہو بڑے منہ زور نے تے بڑے انج نے تے بڑے اس طرح نے تے مولوی پھر گلا کرتے رہتے ہیں وہ کئی سارے بندے ایڈے بولے نے اتنے ہی مطمئن ہو جاتے وہ میں گل کر گا جہاں بندہ سڑک تے کھلو کے جھوٹ بولے قرآن آدھا لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹے تے اللہ دی لعنت جھوٹے تے اللہ دی بولو جھوٹے تے اللہ دی لعنت جڑا سڑک تے کھلو کے بندہ جھوٹ بولے وہ بندہ پہ لعنت ہے جڑا مسیطے بہ کے بولے ادو وڈا لعنت تھی ایڈے وڈے ہجوم چ بولے ادو وڈا لعنت تھی سادات دی موجودگی جھوٹ بولے ادو وڈا لعنت تھی علماء دی موجودگی جھوٹ بولے ادو وڈا لعنت تھی ممبر رسول تے بہ کے بولے ادو وڈا لعنت تھی جے واقعی حدیث ہوے جڑا نام منے سارے تو وڈا لعنت تھی سیدھی جی گل حدیث دا منکر لعنتی ہو سکتا ہے نا حدیث دا منکر تے لعنتی ہے بھی گل صحیح قیامت والے دن سارے جیسے سوا نیرے تے سورج تانبے دی زمین ہونی ہے نا سارا جڑا انسان نے نا وہ سارے آدم علیہ السلام دی اولاد نے پاویں وہ ہندو ہے سکھ ہے عیسائی ہے یہودی ہے سنی وابی شیعہ دیوبندی مرزائی چکڑالوی بدھ مت جنے بھی ہیں آدم علیہ السلام کئی وچ پڑھے لکھے آتے ہیں نہیں انسان پہلا کیڑا سی پھر سٹرگل کردہ کردہ محنت کردہ کردہ ترقی کردہ کردہ باندر بنیا باندر تو پھر اگر سٹرگل کردہ کردہ انسان بنیا میں کہ باندر دی اولاد تو ہوئے گا سیدھے آدم علیہ السلام دی اولاد ہے اللہ دے نبی دی اولاد آ سی تو عرض کر رہے مسلمان بھائیو سارے آکھن کے بڑا اوکھا ویڑا سوا نیرے تے سورج تانبے دی زمین آکھن کے ان کی کریے بڑا اوکھا ویڑا آ گیا صلاح کرن گے چلو باپ نو پترا نال بڑا پیار ہوندا ہے
سارے جنہ بھی انسان ہیں پاویں کسے مسلک فرقے دا ہے سارے رل کے آکھن گے چلو اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو چلنے ہیں ساڈے ابا جی حضرت آدم سارے دے ابا جی نے سارے دے ابا جی نے جس لے اتنے جان گے کیا آکھن گے ابا جی ہن جانا کادے واسطے وے حضور بڑا اوکھا ویلا آ گیا سوا میلے تے سورج تانبے دی زمین حساب کتاب یہ تے بڑا ہولناک مناظر نظر آندے نے پے حضور کو نگاہ کرم وہ آکھن گے اذهبوا الى غیری او جناب نوح علیہ السلام کھڑے نے او نہ ول جاؤ او جناب نوح علیہ السلام کھڑے نے نہ مل جاؤ اذهبوا الى غیری حضرت نوح ول سارے لوگ ہی جان گے وہی آکھن گے اذهبوا الى غیری جنہیں نبی رسول پیغمبر 1,00,000 تے کئی ہزار یہ تو ہی مرد کا جڑے 24,000 والے نا کوئی صحیح حدیث نہیں ہے ایک محاورہ ہے نا جو 1,24,000 مشہور ہویا ہے کوئی صحیح حدیث نہیں ہے بعض بندے ایویں کھڑ لیندے نے کچھ ہے ایک انہاں جہی روایت کھڑی سی حضرت انہاں ہن تک سانو ساہ نہیں لین دیتا مولویوں نوں قوم نے نہ او دا اگا کو نہ پچھاؤ کی کہ جس ویلے کوئی گل بات ہونی نہ تے کوئی مولوی پھس جانا تے انہاں نے پیا آکھنا پرے چ بیٹھا او چھڈو جی مولویوں دی کیڑی گل ہے او تے یعقوب علیہ السلام نے آکھیا سدیا بگیاڑ نوں گل کر میرے یوسف دی گل کر تو بگیاڑ آکھن لگا جناب جے میں تہاڈا یوسف کھادا ہوئے تے 14ویں صدی دے مولوی چوں ہاں اے 15ویں چڑھی ہے تے ساڈی جان چھٹی ہے نہ ادا کو اگا نہ کو پچھا یہ جہی روایت کھڑی ساڈے نا نہ ادا کو اگا نہ کو پچھا نہ کو لینا نہ دینا تکے نال ہی دبی لگے آئے نے پوری صدی انہاں مولویاں دے ساہ چکائی رکھے نے تو عرض کر رہے مسلمان بھائیو قیامت والے دن ایک نبی کو دوجے تو تیجے تو چوتھا کلیم خلیل جبی سارے نبیاں کو قوم جاوے گی مرد کیتے ساڈی سچائی دا دن دنیا تے کسے شرک کر لیا قیامت والے دن شرک تے نہیں نہ ہونا جاؤ کسے وڈے مفتی قاضی علامہ فاما کو چلے جاؤ انہوں آنکھوں میں ثابت کرے کہ قیامت والے دن شرک ہوئے گا قیامت والے دن شرک ہونا ہی نہیں تے اوتھے شرک نہیں ہونا تے سارے صلاح کرنی ہے چلیے کہ بڑا اوکھا ویلا کو مدد ہو جائے ساڈی جا کے سارے ہوتے جننے بھی مولوی امیر غریب شاہکدہ سارے لگے جان گے حضور کو مہربانی سارے آکھن گے اذهبوا الى غیری جیڑا مولوی نے اللہ تو سوا مدد منگنی شرک کے کاغذ لکھ دیو کیا فرماتے ہیں علماء دین بیچ اس مسئلہ کی کہ حدیث صحیح ثابت کرتی ہے کہ قیامت کے دن تمام قوم تمام انسان اکٹھے ہو کر انبیاء کی بارگاہ میں پیش ہوں گے پنجابی چ لکھو مولوی جی تسی وچ ہوو گے کہ نہیں میں تو دعوے نال کہنا کوئی ماں نے نہیں جمیا جڑا کہ جی ادھر میں نہیں ہونا تے جے ہونا ہے تے قیامت والے دن شرک تے نہیں نہ ہونا اوکھے ویلے ادو جو نبیاں دے کول جانا ہی اج ہی من جا اوتھے شرک نہیں ہونا ایتھے کسی نبی پاک کول مدد مانگ لئی ہے حرام شرک انہاں شرک تے ایڈا اللہ تو ثواب منگنا حرام ہے لو میں دعوے نال آنا آڈیو ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے میں کہتا منہ مانگا انعام دے دوں گا مجھے مانگنا حرام ثابت کر دو اوے کاکا مانگنا حرام ثابت کر دو اوے منگے پاویں نہ منگے ہاں میں بھی کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا مانگنا حرام ہے کب جب اسے الہ سمجھ کے مانگے گا الہ سمجھ کے منگے گا تو بے ایمان ہے تے پھر پاویں منگے یا نہ منگے منگن تو پہلے ہی بے ایمان ہو جاتا ہے جب اللہ تو سوا کسی نے الہ سمجھ لائے گا نا مشرک ادو ہی ہو جائے گا منگے پاویں نہ منگے سجدہ کرے یا نہ کرے مشرک پہلے ہی ہو جائے گا اور سجدہ کرنے والے ہاں اگر الہ نہ سمجھے سجدہ کرے تو حرام ہے حرام کا مرتکب ہے تو جے کہ جی اللہ تو سوا منگنا حرام ہے
دلیل کی ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ کے سوا سے مانگنا، اے اللہ تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. دیکھو جی قرآن آندہ ہے پیا، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، لہذا اللہ دے سوا منگنا حرام ہے. میں کہا ایڈی ہیٹ ایک پہلا بھی آئی ہے کہ کیڑی؟ میں کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے. یہ اور بات ہے حضرت سمجھانے کے لیے، وہ الحمد میں دو احتمال ہیں کہ استغراق کی کہہ دی ہے، وہ بات لمبی ہے، قوم کو مسئلہ سمجھانے کے لیے سادہ الفاظ میں اس کی ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے. ادھر کی ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. ایتھے اگر ترجمہ ایک ہیتا جائے گا اللہ تو سوا منگنا حرام ہے، تو پھر ہوتے ترجمہ کہے گا اللہ تو سوا کسی دی تعریف کرنا حرام ہے. اللہ تو سوا منگنا شرک، اللہ تو سوا کسی دی تعریف شرک. جیڑا ایک اللہ کے انہوں پوچھا جائے پہ سناؤ تاڑے والد صاحب کیسے بندے سن؟ جے تک بڑے نیک نمازی، کیا بات ہے. تے پھر تے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. پھر تے ہو گیا مشرک، والدہ دی تعریف کرے تے مشرک، بیوی دی تعریف. سناؤ جے تانوں زندگی دا ساتھی کیسا ملے ہے؟ جے تے آکھے جی سبحان اللہ ہی ہو جے ساتھی اللہ سارے نو دے وے، بہت اچھا ساتھی ہے، تعریف کرے تے مشرک. تے جے آکھے چپ کر یار کی پوچھنا ہے پیا، تے پتر گھر نہیں جانا. پھر تو نہ بیٹے دی، نہ استاد دی، نہ کسی اور دی تعریف کر ہی نہیں سکتا. ارے کون سا دین کو کیوں بدبار کر رہے ہو؟ لوگوں میں کیوں اختلاف ڈلوا رہے ہو؟ ارے تعریف کرے اللہ سمجھ کے تو مشرک ہے، اگر یہ کہے کہ اللہ نے ان کو یہ خوبی دی ہے تو پھر شرک نہیں. اس طرح اللہ سے مانگنا، اللہ کے سوا سے مانگنا، الہ سمجھ کے مانگے تو مشرک ہے. اگر الہ نہ سمجھے کہ اس کو اللہ نے یہ خوبی دی ہے تو مانگنا کوئی شرک نہیں ہے. تو یہ بھی شرک ہے. آتے آن کرو، میرے توجہ فرماؤ، غور فرمانا ذرا. میں مثال دے جانا تو چھیتی مسئلہ سمجھ آ جائے گا. غور فرمانا. عرض کرنا توجہ، مسئلہ لکھ لو. کیا فرماتے ہیں علماء دین بیچ اس مسئلہ کے کہ ایک آدمی دکاندار یا کسی مکان کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے پلا ہوئے جی دروازے واسطے رہن، اللہ دے دیتے چو کوئی مسکین دی مدد کرو. وہ جا کے آندہ ہے، میری گل ذرا توجہ نال سنیں جی، وہ جا کے آندہ جی کہ پلا ہوئے جی دروازے واسطے رہن جناب میں مسکین ہاں، کو میری مدد کرو. کی آندہ ہے مسکین ہے میری؟ بولو بولو، زور نہ کہہ لو بخیلو، میری مدد کرو. اندہ شرع فیصلہ صادر فرمائیں کہ وہ ایسا کہنے والا مشرک ہے. مومن میں دعوے نہ کہہ سکنا دنیا دا کوئی مفتی تے قاضی انہوں شرک نہیں کہے گا، مشرک نہیں کہے گا. کیوں؟ اگر وہ فقیر جا کے دکان دیندہ ہے پلا ہوئے جی دروازے واسطے رہن کو مسکین دی مدد کرو، میں مسافر ہیں مسکین ہاں، انہوں دینا 1 روپیہ، تو او دے ہندے ہی ہوتے کوئی مولوی صاحب ٹور جان. دکاندار بسم اللہ آئیے حضرت کا کیڑی کر نرائن ٹور کے آگے آؤ دے بہو ماشاءاللہ لے آؤ مڑیا کرسی ڈا کے لے آؤ مڑیا چاہ بھی پا مولوی رنو کپچ پا کے دے بھائی مرض کرنا پیا نال فروٹ کیک بھی بڑے ٹھیک ٹھاک طریقے نال کھاندے پیندے موج لیندے. تو حضرت اج کیویں قدم رنجا فرمایا. وہ پھر اندر پلاوے جی فقیر ہے میں جان او سالا پہلے مولانا دی گل سن لے کیویں حضرت تشریف لے آئے ہو. وہ اندر جناب میں مول صاحب کہتے کہ میں اس واسطے ہاں کہ جناب وہ مدرسہ ہے تو سارے تسی کو ساڈی مدد کرو. وہ اندر ٹھیک ہے حضرت یہ دین دا کام ہے. لو 50,000 روپیہ وہ دے دے. وہ آدھا تو کیا نا وہ جی میں بھی مسکین ہے کو میری 1 روپیہ انہوں دے دے. ہوں مولوی دے فتوا کہ اللہ کو سوا کو منگنا حرام ہے. اس نے مولوی جی میں تو منگیا 1 روپیہ، میں منگیا تو مینوں لبا 1 روپیہ، تانوں لبا 50,000. تے جے اللہ تو سوا منگنا حرام ہے تے مشرک ہے، تے جے میں 1 روپیے نال بے ایمان ہونا پیا تے تسی کنے درجے میرے نال وڈے ہو.
کیا تماشا ہے مولویوں، لڑاؤ نا، در مصطفیٰ دا غلام بناؤ قوم نو، مر جانا جیسا جماعتاں دے بت نہ پوجو، کی دتا جے قوم نو، کی دتا جے ملک نو، تباہی، ہائے ہائے دین ملا فی سبیل اللہ فساد، الفساد الفساد الفساد، سارا کچھ یہی ہو رہا ہے، یہ دین دے ٹھیکے دے، یہ دین جے نہ دا، نبی پاک اور یا کوئی بزرگ ہو گئے مزار ٹھا دے اڑا دے ہر شہر پھڑے لگے صلاۃ و سلام نہیں پڑھن دینا، لونگ واچا دھوے جی کٹے سن دو خبیث دے، کوئی ایمان نو فرق نہیں پیدا پیا، کوئی فرق نہیں پیدا، اور کی بے گناہ شہریاں دا قتل، بچیاں دا قتل، عورتاں دا قتل۔ سنو ایک بات کر کے پھر آگے چلتے ہیں، میں کہتا ہوں 1000 کمیاں ہوں ہماری فورسز میں، پولیس میں 1000 کمیاں ہیں، میں مانتا ہوں، مگر میں ایک سوال آپ سے قوم سے پوچھتا ہوں، آج بھی اگر چور، بدماش، ڈکیت، مفروری کی زندگی گزارتا ہے تو کیا آپ کے خوف سے؟ بولو، وہ کدے خوف نہ گونگے ہو، وہ کدہ خوف ہوں ہے، وہ دے گے تے کوئی بندہ گالی نہیں کرتا بدماش اگے۔ آج 1000 کمیاں، میں ایگری کرتا ہوں 1000 کمیاں ہو، مگر آج بھی اگر وہ جنگلی جانور کی زندگی، مفرور زندگی گزارتا ہے تو کس کا خوف ہے؟ پولیس کا۔ وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، اور ایک آدمی، یہ کون سا دین ہے مجھے نہیں سمجھ آیا، یہ کون سا دین ہے کہ بم باندھ اور وہاں چلے جاؤ اور اڑا دو، کیا یہ دین ہے؟ بولو تو صحیح، ایک کیڑا دین ہے؟ پھر ہماری زمین، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں، ہماری زمین، ہماری جائیداد، ہماری جان، ہماری عزت اگر محفوظ ہے تو کس لیے کہ جو بارڈر پہ یونیفارم پہن کے کھڑا ہے، وہ ہمارا فوجی جوان، ہاتھ میں گن ہے، ہندو اور سکھ گنڈے کو، مرٹے گنڈے کو یہ علم ہے کہ اگر میں نے میری آنکھ دیکھی تو اس کی گولی میرا سینہ چھلنی کر دے گی، یہ جان دے دے گی، پاکستانی یا پاکستان کی توہین برداشت نہیں کرے گی۔ آج ہم آرام کی نیند سوتے ہیں تو محافظ وہ کھڑے ہیں، جیسا موسم ہو وہ بارڈر پہ تمہاری عزت، تمہاری عزتوں کی، مال جان اولاد کی حفاظت کرتے ہیں، اور ایک شخص بھی بم باندھ کے وہاں جاتا ہے یا ہماری فورسز کو شہید کرتا ہے، تو کیا یہ دین ہے؟ قوم کو بھی چاہیے اپنے ذہن کے زنگ کو اتارے، لبادہ ویکھ کے اگے لگ جائے نا، جے بروپیا پاگل دا لبادہ اوڑ کے تے اٹا پھڑ کے مگر لگ جائے تے اگے بھجن ہوندے نے، ڈنگر یہ سمجھ نہیں سکیا، تے جے حالی بھی اس لبادے نو ویکھ کے سمجھے نا کہ بدین قوم ہے تے تسی بھی ڈنگر ہی ہو گئے، اور سارے ہوئی نہیں اللہ کے دین کے لیے آئے ہیں، ماشاءاللہ۔ آج جی میں دین نو تھم دیتا نہیں، اللہ کے لیے آئے ہیں۔ رب نے آگے دی اللہ اللہ تے بھی نہ ویسی، میں قرآن پیش کر دینا، میں قرآن پیش کر دینا، میں گل نہیں کرتا ہوں، ذمہ دار آدمی ہے، قرآن پیش کر۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ ہو جائے جانور ہوں گے جڑے آکھن گے اللہ نو مننے ہیں، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، ڈر دے پھر دے اللہ ہی اللہ، گلیو گلی اللہ ہی اللہ، بنے منے اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، کاک نہ کنڈا پھوک پکا درگاہ دا تکا، نہ کوئی نبی اللہ ہی اللہ، نہ کوئی ولی اللہ ہی اللہ، کاک نہ کنڈا پھوک پکا درگاہ دا تکا، رب آگیا وما بمؤمنین۔ ایمان والے کو نہیں، میرا اللہ دا نام سن کے نہ پھنس جائی، ایمان والے یا اللہ بڑا بھڑا جانور ہے کہ اللہ دے نام تے پھنسنا چاہیے۔ ساڈے ابا جی بھی اسے واسطے درخت دے نیڑے ٹر گئے، انہیں قسم چکی سی اللہ دی۔
یا اللہ کو دوجی نشانی تاکہ ڈکلیئر ہو جان سانو پتہ لگ جائے جانور خطرناک ہے. ایک نشانی تے وہ اللہ دا نام لین گے یا رب العالمین. دوجی نشانی فرمایا دوجی وبالیوم الاخر آکھن گے سی قیامت نو مننے ہو گے پر پا کے آکھن گے اللہ قیامت آنے والی ہے. جی نہ ہوئے یہ مولانا میں کسی دیہات کا یا کسی کنویں کا مینڈک نہیں ہوں. میں ذمہ دار آدمی ہوں. مجھے قومی بات کرنی تھی. یہ باتیں قومی ہیں. قوم کو کیا بتائیں کہ کون ہے. ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں, کرتے ہیں, اور ہماری فورسز کو شہید کرنے والے بے ایمان ہیں. نہ یہ پاکستان کے بھی غدار ہیں, قوم کے غدار ہیں, ملک کے غدار ہیں, اسلام کے غدار ہیں, قرآن کے غدار ہیں, حدیث کے غدار ہیں, خدا کے غدار ہیں, رسول کے غدار ہیں. ہاں حضرت یہ نہیں بات, وہ بات ہو جائے کوئی فرقہ نہ ہوئے سی. ہاں اور اس کے بعد دوسری بات ہے مولانا میڈیا دا دور ہے. ایتھوں واسطے گل نہیں ہے جڑے نا چول خور ہوئے انہاں تھاں تھاں تے جتھے چلنیاں نے اوتھے کرنیاں نے. مولانا نے کوئی ایسی نہیں, مولانا کوئی بڑی اچھی گل آکی ہے مگر میں اپنے طور تے کرنا پیا. ہاں جی عرض کرنا پیا مسلمان بھائیو توجہ اس واسطے, بلکہ جہاں جہاں تو ایجنسیاں وہاں پہنچتی ہیں. اس لیے میں کہوں گا کہ ہاتھ کھڑے کر کے تائید کر دو کہ ہم اس راہ نجات آپریشن کی حمایت کرتے ہیں. ہاتھ کھڑے کرے میں دیکھوں. ماشاءاللہ. ہاں ہم پاکستانی, اس پاکستان کی بنیادوں میں ہمارے اکابر کا خون ہے. یہ دو ہی پاکستان کی مخالفت کرتے سن اور بالکل ہم حامی ہیں اس راہ نجات آپریشن کے, جو بھی, اور ان کے لیے دعا گو ہے شہداء کے لیے, اور پاکستان کے ہیرو مانتے ہیں جو پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں. پاکستان کو غیر مستحکم کرنے والا کبھی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا, بلکہ یہود و حنود اور غیر مسلم قوتوں کا ایجنٹ ہے اور پاکستان کا مخالف ہے. ہاں جی تو عرض کر رہے ہیں فرمایا کہ میں عرض کرتا سب مسلمان بھائیو آکھیں گے قیامت نوں, مگر قیامت والے دن کی ہوئے گا. آکھیں گے تے صحیح خوف سے قیامت پر قیامت دا خوف ہوندا تے تاں اے نہ نبی نال بغاوت کردا نہ کسے نال. سانو تے نہ کہ اوتھے مدینے دا تاجدار ہون گے. امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضور سانو سنبھالن والے نے. بولو حضور سانو ایتھے بھی ساری مدد کرتے ہیں, اوتھے بھی مدد کرتے ہیں. اساں تے اوتھے بھی آکھنا کرم کی نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ. کرم کی نظر ہم پر خدا را یا گونج پہ جائے بڑی بڑی دعا ہے. کرم کی نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ. وہ تمہارا میں تمہارا تمہارا یا اساتے ہوتے بھی پکارنا. اور پھر یہ نعت میں نے جیل میں لکھی تھی. جیل کو چالو پٹھی نہیں سی میری پڑھی گئی, صرف انہیں پہ میری زبان نہیں رہی بھی. جس لئے گورنمنٹ دے خلاف تھا وہ میں اندر دے چھڑ دے, میں پھر باہر آ جانا, پھر دے چھڑ سے تھا. بلکہ ادھر تو یہ سی حضرت میرے بچی سی تے ایک بیٹا سی میرا چھوٹے, تو خیر جوان ہو گئے. تو میں جس لئے آیا نا تے وہ دووے کھیلن پہ, وہ بچے سا نا چھوٹے, تو وہ اندے بیٹی میری اندے ابو آ گیا, ابو آ گئے جو بچے اندے ابو آ گیا. میرا پتر جو ہے چھوٹا بھی آندھا نے جو بگانی باجی نہ پھیٹ ہو جانے. وہ انہیں اگانی باجی جو بگانی ابو نے پھیٹ ہو جانے.
तो मैं अर्ज कर रहा हूं, सुनिए सुनिए सुनियो, सिर्फ एक बात न देखो, एक बात वो है जो मैं आपको आखिर में करूंगा। पाकिस्तान किसी की जागीर नहीं बनने देंगे हम। हाँ, ये काश हमारे मजहबी और सियासी हल्के इस बात को समझे और खुसूसन मशाइख समझे। मैं जो बात कर रहा हूं ना, उसको जरा पढ़े लिखे सियासी और मजहबी और उलमा और मशाइख अगर इसको समझे, ये कोई ऐसे ही बात नहीं थी, ये तो अल्लाह मदद करने वाला है हुजूर का सदका। और अभी पाकिस्तान में पाकिस्तानियत कायम है और मुहिब्बे वतन लोग कायम हैं, वरना जो प्लान था ना, गैर मुस्लिम कुव्वत का इरादा था कि ये सब कुछ चले और मैं कहूं कि आठवीं एहसास गैर महफूज है, वो वहां तक पहुंचे। और उस आड़ में चूंकि ये उन्हीं के बच्चे जमूरे हैं और ये इसी आड़ में इनका ख्याल था कि जैसे इनकलाब या कि नजदियत का इनकलाब ला दो, ये था असल मसला। तो असीसान गिरामी, बल्कि मैं तो ना कि जेड़े होंगे ना पीर बुकला मार के अंदर बड़े बैठे ने, ये कौम तो बोझ ने, मैं नहीं मानता। बैठा होते बैठे ने, या अल्लाह मैनू अगे 20 उराने 30 कर दे, 30 तो 40 कर दे। ये नबी, एक नबी मैनू विखा दे जो बुकल मार के अंदर बैठा हुए, सारे मुबल्लग सन, सारे मुबल्लग सन। जी हम सियासत के करीब नहीं आते भाई, सियासत के करीब ना आते, मुझे एक नबी दिखाओ जिसने सियासत नहीं की। अगर सियासत ना होता, मजहबी स्टेट ना बनती इस्लाम की, अगर ये ना होती, आज इस्लाम का नाम लेने वाला कोई ना होता। पता नहीं कैसे इन्होंने आग छड़े और 1.25 रुपए की बुकल मारी अंदर बैठे ने। मैं जब अल्लाह ने बुतां दे मना करन दी एक असबाबे भी बयान किया, नवा नुकसान को नहीं देंदे, नाल ना जाओ। तो असीसान गिरामी, मरज करते सब मुसलमान भाई हो, रब ने आख्या लतुमिनुन्ना बेईमान, तो मरज करना करते सब कबर दे विच हुई। गल मुकम्मल कर लां, साडी सच्चाई दा दिन होवेगा जदों सारे वल जान पता लगेगा अहले सुन्नत दा अकीदा सच्चा है। अहले सुन्नत दी जदों जान गए उन्हां दी रसवाई दा दिन होवेगा। दुनिया ते फतवे लांदे सन ते आप टुरे ने, ते जदों सारे मेरे नबी दे बूहे ते जाणगे, मेरे नबी शफाअत करा के गुलामां नूं जन्नत भेजणगे, नबी दी इज्जत अफजाई दा दिन होवेगा। ऐ क़यामत तो मरज करना पिया सारा उठे कबर दे विच जाके जिसले सवाल भी इस वास्ते हुंदा कि लतो मैं अर्ज कर लतुमिनुन्ना बिही, ईमान लियाना है, तुसां ईमान लियाना है। सारे इकरार करते में, सारे इकरार कीता ते अल्लाह नूं ते पता सी ना उदों सारे कबरां च टुर जाना है। ते लतुमिनु, चलो अगली गल फिर लतुमिनुन्ना बिही वाला ईमान लियाना जे, ते ईमान भी लिया है। मालूम होया जिथे भी जाए खुदा दी खुदाई है, मेरे नबी दी बादशाही है, नबी दी नबूवत हर जा कायम है। जिथे भी कोई होवे उन्हें ईमान लिया जरूरी है, ईमान लिया। फिर अगला जुमला लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, ईमान मदद भी करनी है। ते जे नबी कबरां च रह के मदद ना कर सकते ते नबी हाँ ना कर दे ते रब वादा ना लेंदा। मालूम होया नबी जड़े ने कुछ कबरां वाले ही हो जाए, कबरां च रह के भी मदद कर सकते। मेरे नबी मदद करते जे सारे कर, लकद जाकुम रसूलुन, मेरा नबी सारियां नालों वड्डा मददगार है। माज़ाक दे काजल वाला साडा मददगार है। ते क़यामत वाले दिन ये सही अलगन करम की नजर हम पर खुदा राया रसूल अल्लाह, वो तुम्हारा मैं तुम्हारा तुम्हारा। जी मैं गल लगा था कि नात मैं जेल च लिखी थी चक्कियां, उत्थे हालात ही जो बन गया, तो मैनू ना आख्या कि कर मैं उत्थे नात लिखी। मेरे दुख
بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں، تمہیں ہو آخری میرا سہارا، تمہیں ہو آخری میرا سہارا، تمہیں ہو آخری میرا سہارا یا رسول اللہ۔ خبر میں نہ ہے شبیر کی، جلدی خبر لینا، بھنور میں نہ ہے شبیر کی، جلدی خبر لینا، بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ، بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا۔ تو عرض کر دے مسلمان بھائیو، میرا نبی جی اے نبی قبر چ مدد کر سکتے نہیں، میرا نبی قبر وچ بھی حشر وچ بھی ہر جگہ میرا نبی رسول، میرا نبی سارے نالوں آلہ ہے، کسے صفت نبی دی ویکھ لے او دے نالوں میرے نبی دے وچ او آلہ ہے، اس تو اونچا ہے میرا نبی۔ صرف ایک کہ نبی نال واسطہ ہو، اے میرا دھیان کریا جے، انگلی نو کنڈا چبے تکلیف ہوندی ہے کہ نہیں؟ جان نو تکلیف کی ہوندی ہے بولو؟ چوری لگ جائے، چاقو لگ جائے، کنڈا چب جائے، وٹا وج جائے، کچھ ہو جائے، تکلیف کی نو؟ جنہیں جان ہوندی ہے اگ نو چٹپٹ ہاتھ پیچھا کردا ہے، جان ہودا دفاع کر دی ہے، نہیں سمجھا؟ جان ہودا دفاع کر دی ہے، تے جدو انگل کٹ دیتی جائے اتھے سٹ دے اونوں کیما کر چھڈو، بندے نوں کچھ ہوندا ہے نہیں، کیونکہ جان نالوں تعلق ختم ہو گیا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اسماعیل حکیم فرماؤں نے انفسکم، انفاسکم، میرا نبی انفاسکم انجے اشرف افضل اعلیٰ ترین کس طرح جو جسم چو جانا لائے، جس میں جسم چو جان نہ لائے، کہ جدو جان نہ لوے ہاتھ دا پیر دا ہر آزادی حفاظت ہوئے گی، جان نہ لو رشتہ ختم، تو جدہ بھی ذلیل ہوئے ٹکڑا کوئی پرواہ نہیں ہوگی، تلک نبی نہ لوے تے قبر حشر وچ بیڑے پار ہو جان گے۔ اگر عیسیٰ دنیا دے کھا دے دینے، میرا نبی قبر تے حشر وچ بھی مدد کر دائے پیا۔ لقد جاءکم رسول، میرا نبی سارے نالوں لائے۔ عزیزان گرامی، وہ نبیوں میں نبی ایسے، امام الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے، امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب میرا نبی سارے نلوالا رسول، اور اے ہوئی وجہ سی شب معراج مسجد اقصی وچ پھر سارا کٹ کیتا گیا، کٹ کر کے جبریل امین نے اذان کی، جبریل امین نے اذان کی، انال عرض کیتا سونے آیا سارے نلوالائیں، سارے نبی تیرے تابع ہو جان۔ اور معزز سامعین حضرات، میرے نبی پاک کی عظمت و شان پوری زندگی صرف کر دے، پوری زندگی، تو
تو میرے نبی پاک کے پاؤں مبارک کے ساتھ جو ریت کا ذرہ لگا ہوا ہے اس کی فضیلت بھی مکمل بیان نہیں ہو سکتی. تو میرا نبی سب سے اعلیٰ اور افضل ہے. جتنی خوبیاں انبیاء رسول جتنے بھی ہیں ان میں ہیں، میرے نبی اس سے زیادہ. جیسا مردے زندہ کیتے نہیں تو میرے نبی وہ تو ود کے کمال رکھتے رہے. کیوں؟ میں دسنا ہو دی وجہ، پرندہ بنا کے اڈانا، پھونک مارنا، مردے نو زندہ کرنا، وہ تو میرے نبی نے یہودی دی بیٹی نو زندہ کیتا ہے. جابر دے پتر نو زندہ، بکری جابر دی زندہ کر دیتی. خصائص دے وچ امام یوسف خصائص دے وچ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے نے، کون سیوطی؟ جن نے جاگ دیاں زاری اکھاں نال 70 مرتبہ نبی دی زیارت کی تھی. میرے نبی پاک فرمایا، امام یوسف نبانی فرماتے نے، ادھے نالوں زیادہ فضیلت ہے کہ پہلا بے جان نو جان بخشی، پھر قوت کلام کی بخشی، یعنی انہاں روڑیاں دا کلام کرنا مردے نالوں زندہ کرنے سے زیادہ کمال ہے. تو عزیزان گرامی، جتنی خوبیاں ہیں ان کو ایک ایک شمارے. یہ پوری زندگی بھی چلتا جائے تو موضوع ختم ہونے والا نہیں. ماشاءاللہ کافی بیان ہو گیا. تو میرا نبی سب سے افضل اور اعلیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خاتمہ ایمان پہ ہو، اور اللہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں سے بچائے اور ہر فتنے سے بچائے اور در مصطفیٰ کی غلامی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.